آج کا ہمارا موضوع ہے آخرت کی تیاری، کہ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ پارہ 30واں سورۃ العادیات 9 اور 11ویں آیات میں۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا نہیں جانتے جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور کھول دی جائے گی جو ان کے سینوں میں ہے، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ روزانہ کے اعمال کی بہتری کے لیے زندگی میں ہی اپنا حساب لگا لیں کہ ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ 60 سال گزاریں گے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ عام طور پر آرام کا وقت اوسطاً یومیہ 8 گھنٹے ہوتا ہے۔ اگر روزانہ 8 گھنٹے سونے کا حساب لگایا جائے تو 60 سال میں سے 20 سال سونے میں گزر گئے، باقی 40 سال دوسرے کاموں کے لیے رہ جائیں گے۔ اب غور کیجئے کہ ان 40 سالوں میں سے ہم کیا کریں گے، پھر ان حوالے سے سوچئے کہ ہم قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے، ان کا بھی حساب لگا لیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو ہزاروں سال سے قبروں میں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی واپس لوٹ کر دنیا میں نہیں آیا۔ اب یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی اور ہم بھی کتنے لمبے عرصے تک قبروں میں رہیں گے کچھ پتہ نہیں۔ نیز ہمیں وہی کفن دیا جائے گا جو فٹ ہاتھ پر پڑی لوارث میت کو دیا جاتا ہے، جو فٹ ہاتھ پر یعنی روڈ پر جو میت پڑ جاتی ہے، جو وفات پا جاتی ہے، اس کو جو کفن دیا جاتا ہے، اور جو انسان اپنی عزت وقار کے ساتھ گھر میں فوت ہو جائے اس کو بھی وہی کفن دیا جاتا ہے۔ جو مال ہم نے کمایا اور جسے حاصل کرنے میں ہم نے بہت بھاگ دوڑ کی، وہ ہماری اولاد کے لیے رہ جائے گا اور ہمارے کسی کام نہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے کہ میرا مال، اس کے 3 مال ہیں۔ فرمایا کہ پہلا مال اس نے جو کھا لیا اور ہضم کر لیا وہ اس کا مال ہے۔ فرمایا دوسرا مال جو اس نے پہن لیا، اپنے کپڑے وغیرہ پہن کر پرانے کر دیے، فرمایا یہ اس کا مال ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے کر آگے کو چلتا کر دیا۔ یہ فرمایا کہ جو آخرت کی راہ کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، یتیم و مسکینوں کے لیے خرچ کرتا ہے، مسافروں کے لیے خرچ کرتا ہے، گھر والوں کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے عزیز و قریب کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، فرمایا وہ ایسا مال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور آخرت میں تمہارے لیے کام آئے گا۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے کر آگے چلتا کر دیا، فرمایا تیسرا مال تمہارا وہی ہے۔ پہلا مال وہ جو تم نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، دوسرا مال وہ جو تم نے پہن لیا پرانا کر دیا، تیسرا مال وہ جو اللہ کی راہ میں دے کر اسے آگے چلتا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ 3 طرح کے مال ہیں۔ انسان کے اپنے ہیں، بقیہ مال اس کے وارثوں کا ہے جو اس کے مال سے عیاشی کریں گے۔ ہم کتنا کما لیتے ہیں جی؟ 50,000، 60,000، 70,000، لاکھ، 1 لاکھ بھی کما لیتے ہیں، جو اپنی زندگی میں جو خرچ کر لیتے ہیں اپنی ذات پر، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، یہ تو ہم نے خرچ کر دیا، یہ تو ہمارا ہو گیا۔ لیکن آخرت کے لیے ہم جو ہے بڑے کتراتے ہیں، آخرت کے لیے خرچ کرنے سے ہم بچتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے سے بچتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات نہیں کرتے، پھر ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے 11ویں پارے سورۃ یونس میں، اللہ فرماتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم اس طرح ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، تو وہ لیٹا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، رب سے یہی پکار کرتا ہے، مولا بیماری، پریشانی، تکلیف، درد، یا اللہ یہ تمام چیزیں مجھ سے دور کر دے،
اپنی رحمت کی مجھ پر نظر فرما۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح جب مجھ سے توبہ کرتا تھا تو عبادت بھی کرتا تھا، میرے پاس جھکتا بھی تھا، سجدہ ریز بھی ہوتا تھا، اللہ فرماتا ہے نیک اعمال کرنے لگ جاتا تھا، اور اللہ فرماتا ہے جب میں اسے بیماری، تکلیف اور تنگ دستی سے، تکلیف سے، غم سے دور کر دیتا ہوں تو جس طرح یہ پہلے اعمال کرتا تھا، نہ ہی میرے قریب آتا تھا، نہ ہی یہ نمازیں پڑھتا تھا، نہ ہی یہ بھلائی کرتا تھا، نہ ہی صدقہ و خیرات کرتا تھا، نہ ہی کوئی اچھا عمل کرتا تھا، اللہ فرماتا ہے میں اسے شفا دے دیتا ہوں، تکلیف دور کر دیتا ہوں، غم کو دور کر دیتا ہوں، بیماری کو دور کر دیتا ہوں، اس کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ پہلے والی حالت میں آ جاتا ہے۔ اب نہ اس لیے مسجد کا منہ دیکھنا ہے، نہ اس لیے قرآن کو دیکھنا ہے، نہ اس لیے نماز کو دیکھنا ہے، نہ ہی اس لیے صدقہ و خیرات کو دیکھنا ہے، بلکہ دنیا میں مگن ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب اسے دے دیتا ہوں، شفا یابی دے دیتا ہوں، تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، یہ پہلے جیسی حالت میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ فرمایا کہ نہیں جانتے جب اٹھائے جائیں گے، دنیا میں جو بھی عمل کر لیں، جب مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اٹھائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں جانتے جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور کھول دی جائے گی جو ان کے سینوں میں ہے، جیسے انہوں نے عمل کیے، جیسے انہوں نے نیت کی، اللہ قیامت میں ظاہر فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ بے شک ان کے رب کو اس دن ان سب کی خبر ہے۔ جو بھی یہ عمل کر لے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں سب دکھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال کی خبر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کریں، اپنی جان کو بھی خرچ کریں، اور اپنے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، تبھی آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کرنے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔